اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کی ہوگی اور گھر میں اسے پڑھا ہوگا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہر حرف کو پہچاننا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کے ساتھ اگر کوئی حرف آتا ہے تو اس کا ساؤنڈ کیا نکلتا ہے، زیر کے ساتھ یعنی حرکات کے ہم نے سیکھا تھا۔ مگر آج ہم دیکھیں گے کہ ہر حرف کے دو شکل ہوتے ہیں، یعنی الف دو قسم کے آتے ہیں، رو دو قسم کے آتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس درس میں ہم الفابیٹ کو سیکھیں گے، حرف کو دیکھیں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا درس ہے الف۔ الف جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اسٹینڈنگ لائن ہے، ایک دم سیدھی لائن آئی ہے الف، اور سیکنڈ والی جو ہے وہ تھوڑا سا کراس ہوا ہے، وہ بھی ہے الف۔ الف الف۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے رو، اور دوسرا جو حرف ہے رو۔ جیسے آپ نے دیکھا بچوں کہ رو بھی دو طریقہ کا ہے، یعنی ایک رو اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور ایک رو اس طرح سے۔ تو ہمیں پہچاننا ہے ہر حرف کو۔ رو رو، اس کے بعد حرف کو حرکات کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے۔ کیف رو زبر کر، کیف رو زبر کر۔ دیکھیے ایک کر اس طرح سے ہے اور ایک کر اس طرح سے۔ سین رو زبر سر۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے دال۔ اب دال اگر کسی حرف کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی۔ میم دال زبر مد، میم دال زبر مد۔ جیسے اس میں اگر باریکی سے دیکھا جائے تو ذرا سا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے پہلے والے دال میں اور دوسرے والے دال میں، صرف ہمیں پہچاننا ہے۔ پہلا والا دال دیکھیے اس طرح سے اور دوسرا والا دال ہے وہ اس طرح سے۔ میم دال زبر مد، میم دال زبر مد۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے سین دال زبر صد۔ ابھی آئیے بڑھتے ہم اگلے حرف کی طرف۔ زال، میم دال زبر مز، میم دال زبر مز۔ تو دال زبر تز، تو دال زبر تز۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے میم، دوسرا بھی جو حرف ہے وہ بھی ہے میم، میم۔ یعنی آپ نے دیکھا یہ جو حرف کو الگ الگ کر کے لکھا ہے، یہ اس لیے ہم اس درس میں سکھا رہے ہیں کہ قرآن میں کئی رائٹنگ کے حساب سے میم آئے گا، رو آئے گا، دال آئے گا۔ تو اگر ہم ابھی اس کی اچھی سی پہچان بنا لیں گے تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ اس لیے اس درس میں ہم نے وہی سکھا رہے کہ ایک میم اس طرح سے لکھا ہوگا اور ایک میم اس طرح سے ہوگا۔ یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے۔ لام میم زبر لم، لام میم زبر لم۔ عین میم زبر ام، عین میم زبر ام۔ سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما۔ دیکھیے آپ نے میم کس طرح سے چینج ہو گیا، سما۔ ابھی ہمارا جو اگلا حرف ہے کیف، دوسرا بھی حرف ہے کیف، یعنی ایک کیف اس طرح سے ہے، دوسرا کیف اس طرح سے ہے۔ اب اگر وہ کسی حرف کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے، حرکات آ جاتی ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی۔ کیف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتبا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ بھی کیف ہے۔ کیف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتبا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے کیف رو زبر کر۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کیف بھی کئی قسم کے آگے، ایک کیف اس طرح سے ہے، ایک کیف اس طرح سے، اور جب اگر وہ کسی حرف کے ساتھ جوائن ہو گیا تو اس کی شکل دو قسم کی ہو گئی، ایک اس طرح سے ہوئی اور دو اس طرح سے ہوئی۔ تو ہمیں اس طرح سے کیف کی پہچان بتانی ہے۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے لام جیم زبر لج، لام جیم زبر لج۔ اسی کے ساتھ دیکھیے ایک لام ہم نے اس طرح پڑھا، دوسرا لام اس طرح سے، لام جیم زبر لج۔ یعنی بس اس کی پہچان یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اسٹینڈنگ لائن آتی ہے اور وہ کسی حرف کو اپنے ساتھ جوائن کر لیتا ہے تو وہ الف نہیں ہوتا ہے، لام ہوتا ہے، یعنی اس کا فیس لیفٹ کی طرف ہوتا ہے اور وہ دوسرے حرف کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ لام جیم زبر لج۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے فا ہا زبر فہ،
हमारा देखिए वही फाह इधर लिखा है और दूसरा भी जो है वो भी फाह, फा ज़बर फाह। हमने इसे कैसे पहचाना? गोल फेस है, 1 डॉट है तो वो फा है। अब फा इस तरह भी होगा और अगर किसी हर्फ के साथ आया तो इस तरह भी उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। हमारा दूसरा जो हर्फ है सीन खौ ज़बर सख। देखिए फिर सीन खौ आया, सीन खौ ज़बर सख। ये भी खौ है और ये भी खा है, बट खा में ये फ़र्क आ गया कि एक खा इस तरह से लिखा है जो आसानी से बच्चे पहचान सकते हैं। दूसरा खौ की पहचान ये है कि हमने उसे इस तरह से दिया और अंदर से इसे राउंड कर दिया है और ऊपर 1 डॉट दे दिया है, वो खौ है। उसी तरह से हमें जीम की पहचान करनी, उसी तरह से हमें हौ की पहचान करनी। अगर वो जीम है तो नीचे डॉट आ जाएगा, अगर वो हा है तो उसमें कोई भी डॉट नहीं होगा। सीन खौ ज़बर सख। अब देखिए अगले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं हम। जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, जा हा, दाल ज़बर दा, जहद। जीम की शक्ल हा की शक्ल सेम होती है, सिर्फ नुक्ते क्या फ़र्क रहता है। अभी आगे की तरफ बढ़ते, बा जीम ज़बर बज। ये जो इस तरह से दिया 1 डॉट दिया है वो बा है और उसके साथ जीम दिया है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था यहाँ सीन और खा की तरह। बा जीम ज़बर बज, 1 डॉट है नीचे तो बा है, ऊपर अगर 1 डॉट है तो वो नून है, ऊपर 2 डॉट है तो वो ता है, नीचे अगर 2 डॉट है 2 डॉट है तो वो या है। इसकी पहचान इस तरह से करना है। बा जीम ज़बर बज। हमारा जो अगला हर्फ है या जीम ज़बर यज। फिर हमारा अगला हर्फ पढ़ते हैं बाज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा। हमारा जो अगला हर्फ है ता मीम पेश तुम, ता मीम पेश तुम। जो हमारा अगला हर्फ है फ़ा ज़बर फ़ा, हा मीम पेश हुम, फ़हुम, फ़हुम। देखिए अब इस हर्फ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते कि एक फ़हुम पढ़ना बहुत इजी हो जाता है, मगर जो दूसरी तरह हा आता है उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते वो हा कैसा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आसानी से बता दूँ ताकि बच्चे बहुत आसानी से समझ सके और बहुत ईजी से पढ़ सके। मैंने पहले कहा जैसे गोल फेस 1 डॉट है तो वो फा है और वी की तरह बना हुआ है वो हा है, वो हा मीम पेश हुम, फ़हुम, फ़ा ज़बर फ़ा, हा मीम पेश हुम, फ़हुम। सीन ज़बर सा, सीन बहुत इजी पहचानना और देखिए वी की तरह दे दिया है तो वो हा है, हा मीम पेश हुम, सहूम। उसी तरह से 1 डॉट नीचे है तो मैंने कहा कि बा है, बाज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, बी हिम। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं दर्स की तरफ। हमारा जो अगला हर्फ है वो या है, दूसरा वाला भी वो या है और जो उसके बाद दिया है उस पर एराब है यानी साइन है या ज़बर या। फिर आपको बता दूं कि गोल फेज 1 डॉट और नीचे 2 डॉट्स है और ज़ेर की साइन है तो फ़ा या ज़ेर फ़ी। इस दर्स में सिर्फ हर्फ को पहचानना है और किस तरह से पहचाने बहुत इजी से मैं आपको अभी अपने ज़बान में बता दूं, अपने लैंग्वेज में बता दूं ताकि बच्चे बहुत आसानी से समझ सके। अगर 1 डॉट ऊपर है तो नून, नीचे अगर 1 डॉट है तो बा, अगर ऊपर 2 डॉट है तो ता, नीचे अगर 2 डॉट है तो वो या। इस तरह से हम हर्फ को पहचान सकते हैं। उसी तरह से अगर थोड़ा सा गोल फेस है और 1 डॉट है तो वो फ़ा है, अगर गोल फेस है 2 डॉट है तो वो कॉफ है। इस तरह से उसकी पहचान हो सकती है। बस इसी की तरह हम अपने अगले हर्फ की तरफ बढ़े कि आज हमारा अगला हर्फ क्या है। आज हम अपने अगले दर्स में देखेंगे अपने अगले हर्फ में तनवीन। तनवीन कहते किसे हैं? तनवीन उसे कहते हैं जिसमें नून छुप जाए, यानी नून को छुपाना। और उसे किस तरह से पढ़ा जाता है? 2 ज़बर। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? ज़बर ज़ेर पेश। अब हम पढ़ेंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। 2 ज़बर को ही तनवीन कहा जाता है, 2 ज़ेर को ही तनवीन कहा जाता है, 2 पेश को ही तनवीन कहा जाता है। मगर मैं बच्चों को इजी करने के लिए 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का ही नाम लूंगी ताकि बच्चे बहुत आसानी से पढ़ें। और इस 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में नून छुपा हुआ है। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में, जिसका इंतज़ार आप हर संडे करते हैं और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी कुछ सीखते हैं। इससे पहले कि मैं आज आपको आज की स्टोरी से रूबरू करवाऊँ, मैं आप तमाम की खिदमत में माह रजब की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। माह रजब एक बहुत ही बरकती महीना है।
اس مہینے میں کافی ساری ولادتیں ہیں، کافی سارے اماموں کی ولادتیں آپ نے سیلیبریٹ کی ہوں گی، کافی زیادہ خوشحالیاں آنا، خوشیاں آنا، ولادتیں آنا ابھی باقی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو چینل ون کو ضرور یاد رکھیں۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہماری آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا، وہ مسکرائے، سوچنے لگے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر اپنے والد سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے کچھ اس طرح ہے جیسے کہ ایک پیغمبر، ایک نبی کی دعا اپنے امت کے لیے ہے۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے یہ بات کہی، وہ شخص دوڑ کے اپنے گھر گیا اور اس نے اپنے والد گرامی، اپنے فادر سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ والد کی دعا پروردگار عالم رد نہیں کرتا۔ جو والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں ہوتی ہے اسے اللہ ہمیشہ ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ کی نظر میں پیرنٹس کا کافی زیادہ مرتبہ ہے، کافی زیادہ احترام ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ آج کے ماڈرن دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ہمارے پیرنٹس کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ پروردگار عالم نے تو کتنا اونچا مرتبہ دیا ہمارے ماں باپ کو کہ ان کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمارے حق میں دعا کر دے تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے، ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہمارے پیرنٹس کی یاد کب آتی ہے؟ کیا ہم ہمارے پیرنٹس کا احترام کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اگر خاص کر کے آج کے موقع پر بات کریں ہمارے فادرز کی، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب ہمارے ڈیڈی آفس سے آتے ہیں تو ہم دوڑ کر ان کے لیے پانی لے جاتے ہیں، یا اگر وہ کسی چیز کو نہیں دلا پائے یا منع کر دے یا ایک ہالیڈے پر نہیں لے جا پائے تو کتنے ہم میں سے بچے ایسے ہیں جو یہ کہتے کوئی بات نہیں ڈیڈی، ہم اگلی بار کر لیں گے، یا آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں لے جائیے گا۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ کہتے آپ نے تو ہمیں پرومس کیا تھا، آپ نہیں لے جا رہے نا، ابھی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہمارے ویورز تو کافی اچھے ہیں نا، ہمارے ننھے ویورز کافی اچھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں یہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ سو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی سٹوری کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ غلطی نہ کریں، ہم اپنے فادرز کی، اپنے والد کی رسپیکٹ کریں، انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح ہم ہمارے خدا کو، پروردگار عالم کو بھی راضی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم بچوں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور کعبہ ہمارا قبلہ بن چکا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں نا بچوں کہ ہمارا پہلا قبلہ جو تھا وہ تھا بیت المقدس، جو آج بھی اسرائیل میں موجود ہے۔ لیکن پھر کیونکہ یہودی بہت زیادہ مذاق بناتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پریشان کرتی تھی، اور ایک روز ہمارا قبلہ وہاں سے تبدیل ہو کر کعبے کی طرف مقرر کر دیا گیا، اور آج ہم سب کعبے کی طرف ہی قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بچوں اس چیز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے مذاق سے راحت تو مل گئی تھی، لیکن جو مکہ کے مشرک تھے ان لوگوں کو اب بھی سکون نہیں ملا تھا، اور یہ کسی نہ کسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے طریقے نکالتے رہتے، انہیں جنگ کے لیے اکساتے رہتے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں بچوں، جو بھی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، اسلام کی جنگ کا طریقہ ہمیشہ دفاعی رہا ہے، یعنی ڈیفینسو رہا ہے۔ کبھی بھی اسلام کی طرف سے یا اہل اسلام کی طرف سے حملہ ور جنگ نہیں ہوئی، یعنی کبھی بھی اٹیک نہیں کیا گیا، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ امام علی علیہ السلام کی بات ہو، یا امام حسین تک کربلا کی جنگ تک اگر ہم دیکھیں تو پہلا تیر وہاں اس روز 10 محرم کو بھی یزیدیوں کی طرف سے چلایا گیا تھا۔ یعنی طریقہ جنگ جو اسلام میں رہا ہے وہ ڈیفینسو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کوئی مارنے آئے تو آپ کو بالکل اپنا بچاؤ نہیں کرنا ہے، بے شک اپنی جان بچانا لازمی ہے اور واجب ہے۔
تو آج ہم بات کریں گے جو دین اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ ہم سب اسکول میں ہسٹری میں کتنے سارے بیٹلز پڑھتے ہیں نا، بیٹل آف پانی پت پڑھتے ہیں ہم، اور دوسرے بیٹلز کے بارے میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہم اسلام میں جو جنگیں لڑی گئیں اس کے بارے میں تو کہیں نہیں پڑھتے، تو ہم سنڈے مدرسہ میں سیکھتے ہیں۔ تو جنگ بدر جو تھی یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس میں مسلمان فوج جو تھی یہ ایک بہت ہی کمزور فوج تھی۔ تو جنگ بدر جو دین اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس میں سپاہی 313 تھے، 70 اونٹ، 3 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، جس میں سے 236 انصار تھے اور 73 یعنی 73 مہاجرین تھے۔ آپ بچوں ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں 2 قسم کی جنگیں ملتی ہیں، ایک ہے جنگ غزوہ اور دوسری ہے جنگ ساریہ۔ جو جنگ غزوہ ہے اس میں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا امام خود شامل ہوتے، انہیں کہا جاتا جنگ غزوہ، اور جن میں صرف مسلمانوں کو وہ بھیج دیتے اسے کہا جاتا جنگ ساریہ۔ تو کل ملا کے اسلام میں 36 جنگ غزوہ اور 28 جنگ ساریہ پائی جاتی ہیں۔ خیر، تو جنگ بدر میں اتنی کم تعداد میں سپاہی ہونے کے باوجود اس کے علمبردار تھے امام علی علیہ السلام، اور وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مشرکوں میں 950 سپاہی تھے، اور وہ لوگ فلی آرم تھے، یعنی ان کے پاس بہترین گھوڑے، تلواریں، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن پھر بھی ویسے بچوں آپ کو پتہ ہے جب ایسی جنگ ہوتی ہے جہاں اتنی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، یعنی ایک طرف اتنے کم لوگ اور ایک طرف اتنے زیادہ لوگ، تو زیادہ کر کے ایسا ہوتا ہے جو مائنورٹی ہوتی ہے نا، جو کم لوگ ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، خاص کر جب وہ پوری طرح تلواروں سے اور ہتھیاروں سے لیس ہو۔ لیکن الہی مدد سے اور مولا علی علیہ السلام اس جنگ کے علم بردار بھی تھے۔ یہ جو چھوٹی سی فوج تھی، اور کہا جائے اس وقت کی بہت زیادہ آرمڈ بھی نہیں تھے، مضبوط بھی نہیں تھے کہ بہت ساری تلواریں ہوں، لڑنے کے لیے ہتھیار ہوں، پھر بھی اس فوج کی جیت ہوئی، اور جو مشرکین تھے وہ مضبوط فوج ہونے کے باوجود ہار گئے۔ خیر، تو یہ تھی پہلی خوشی دین اسلام کے لیے جب اہل اسلام جیت گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور خوشی آئی جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں نا بچوں کی بڑے بڑے عرب کے گھرانوں سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتے موجود تھے۔ ہر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ان کا ہمسفر چنا، اور پھر اسی کے 1 سال بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ لیکن یہ جو جنگ تھی اس کی کہیں نہ کہیں اب بھی دشمنی اور ایک ہارنے کی جو خلش تھی وہ مشرکوں میں باقی تھی۔ لیکن کیونکہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں اور میں آپ کے ذہنوں کو بہت زیادہ انفارمیشن دے کر پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے چھوٹے چھوٹے ڈوزز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں یہ سیگمنٹ۔ تو آج میں اپنا سیگمنٹ یہیں روکتی ہوں، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ شمس کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ شمس کی پہلی 10 آیتوں کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے اس ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے۔ اور آج ہم سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 15 تک ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آیتیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی، کیونکہ آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 15 تک اللہ نے ان آیتوں کے تھرو ہمیں قوم سمود یعنی صالح پیغمبر کی امت کے بارے میں کچھ انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آئیے آج کے درس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، کذبت ثمود بتغواہا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی یعنی ایروگنس کے سبب میں پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں اس آیت سے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کی کون سی بات کو نہیں مانا؟ تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے۔ اس زمانے میں ان قبیلے میں ایک اونٹنی ہوا کرتی تھی۔ اونٹنی یعنی ایک فیمیل کیمل، جسے اللہ کی جانب سے محفوظ سیف رکھنے کا حکم ملا تھا، لیکن لوگ اس اونٹنی کو مار دینا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلایا یا ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ آیت نمبر 12، اذ انبعث اشقاها۔
یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں، ان قوم میں کچھ لوگ اٹھے جو اس اونٹنی کو مارنے کے لیے آمادہ تھے، وہ لوگ جو کافی بدبخت قرار دیے گئے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 13، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہے۔ یعنی اس آیت میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس اونٹنی سے دور رہے اور اس اونٹنی کو کوئی ہارم نہ پہنچائے۔ آیت نمبر 14، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور اپنے رسول کی بات کو جھٹلایا تو اللہ کی جانب سے ان پر عذاب نازل ہوا اور تمام لوگ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ لاسٹ آیت 15، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے سے پہلے کوئی رعایت نہیں کی۔ تو ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ کی جانب سے جو فرمان آتا ہے، جو آرڈر آتا ہے یا اللہ کی جو آیتیں ہیں، ہمیں اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ بہت آرام سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو اور ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں نہ یا ان کو اگنور نہ کریں۔ دوسری چیز جو ہم اس سورے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی آرڈر کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے ریڈی رہنا ہے۔ جیسے قوم سمود اللہ کے کمانڈ کے اگینسٹ گئی اور ان پہ عذاب نازل ہوا، تو اسی طرح اگر ہم اگینسٹ جاتے ہیں اللہ کے تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو سن رہے ہیں آپ اسے سیکھتے ہوں گے، اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے کوئز کے سیکشن میں کون سے کویشچنز ہیں۔ تو آئیے بچوں اب بڑھتے ہیں آج کے کوئز سیکشن کی طرف۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ رہا آپ کی ٹی وی اسکرین پر، ماہ رجب اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رجب اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ رجب کے کیا معنی ہیں؟ رجب کے کیا معنی ہیں؟ 13 رجب کو کس امام کی ولادت ہوئی؟ 13 رجب کو کون سے امام کی ولادت ہوئی؟ تو پیارے بچوں آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے جواب ہمیں واٹس ایپ کریں، لیکن یاد رکھیں جوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا نام، آپ کا کمپلیٹ ایڈریس اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہمیں ضرور بھیجیں۔ اگر آپ ہمیں جوابوں کے ساتھ کمپلیٹ ایڈریس پن کوڈ کے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں تو ہم آپ تک آپ کے گفٹس نہیں پہنچا پائیں گے۔ پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سورہ کوثر کس بی بی کی شان میں نازل ہوا؟ سورہ کوثر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ کوثر کے معنی ہیں بہت زیادہ خیر۔ سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں۔ آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے کے ونرز سے۔ شفق فاطمہ کاظمی مہاراشٹر، سید علینا زینب کرناٹکا، سید محمد نزہت کرناٹکا سے۔ تو ویورز پروگرام سنڈے مدرسہ میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔